لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا طهر بيتي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل صلوات حضرات گرامی برادران ایمانی معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکبادی آپ تمام حضرات کی خدمت بابرکت میں پیش کرتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کے اس جشن کی مبارکبادی اپنے وقت کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام عزیزو، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے میری، مختصر سے وقت میں دو تین باتیں کر کے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اور میں تقریباً اپنے گاؤں میں ہی 24-25 سال سے محفل کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ذاکرین اور علماء کا اس میں کام نہیں ہوتا، اس میں انیس بھائی جیسے لوگوں کا اور جو شعراء کرام ہے، بہرحال کیونکہ ایک ذہن بنا کے انسان اپنے گھر سے چلتا ہے کہ مجھے فلاں کو سننا ہے، مجھے فلاں کو سننا ہے، مجھے فلاں کو سننا ہے، تو بہرحال بہت زیادہ وقت تک میں حائل نہیں رہوں گا آپ کے درمیان. بس عزیزوں، کچھ معروضات ہیں، کچھ گزارشات ہیں، انشاءاللہ ہدیہ سماعت کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. عزیزوں، یہ جشن بہرحال آپ جانتے ہیں، عارف معارف لاہوت، واقف مواقف ناسوت، مصدر اسرار جلالت، محرم اسرار مشیت، ورثہ دار ائمہ، ابو الائمہ، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مل کے ان کے سلسلے سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور شرف ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں میں بہرحال بڑی بڑی شخصیتیں آ چکی ہیں. جیسے اس سال ہمارے انیس بھائی ہماری نحیف سی آواز پر بہرحال انہوں نے لبیک کہا. ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں. مولانا اصغر صاحب اور بھی ہمارے تمام شعراء کرام. بہرحال عزیزو، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، ڈائریکٹ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، وہ پوری آیت نہیں، ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بس جڑ جائیے گا مجھ سے، اِنَّا طَهَّرَ بَيْتِي وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. میں نے کوئی تمہید نہیں بنائی انیس بھائی. اِنَّا طَهَّرَ بَيْتِي، بے شک میرے گھر کو پاک کر. توجہ، کس سے یہ خطاب ہے؟ جناب ابراہیم سے اور جناب اسماعیل سے. اللہ کہہ رہا ہے باقاعدہ قرآن میں، اِنَّا طَهَّرَ بَيْتِي وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اے ابراہیم و اسماعیل، میرے گھر کو پاک کر دو. کیا مطلب؟ آئیے تشریف صلوات پڑھیں محمد
والے محمد والے. ادھر آ جائے, آگے آ جائے, تشریف لائے. نعرہ صلوات. سلطان بھائی آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں, مجھے حوصلہ ملے گا آپ آگے رہیں گے تو. کیا اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک کر دو, یعنی اچھا بنا دو, خوبصورت بنا دو, کائنات میں ایسا کوئی گھر نہ ہو, ایسا گھر بنا دو. اب عزیزو, یہاں پر جناب اسماعیل و ابراہیم نے کیا کیا؟ کیا طہرا, لفظ طہرا اس کا مطلب معنی مفہوم جو بھی لوگ سمجھتے ہیں وہ طہرا سے یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ, کیا اللہ کا گھر نجس تھا جو اسے پاک کیا گیا؟ کیا اللہ کا گھر نجس تھا جو اسے پاک کیا گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا, میں کوئی شے پاک نہیں ہو سکتی. تم مقصد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کو پاک کرو, میرے گھر کو پاک کرو. عزیزو, قرآن میں, تفسیر میں, روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا, ذاکرین سے سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم و اسماعیل معمار کعبہ ہیں, کعبے کو بنانے والے ہیں. اور طاہر, طہرا جہاں بہت سے معنی دیتا ہے, وہاں طہرا کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر دینے کو بھی پاک کہا جاتا ہے. کوئی شے بکھری ہو اسے اکٹھا کر دے تو اسے بھی پاک کہا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے, کیا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خانہ خدا کو کیا بالٹی سے پانی ڈال ڈال کے پاک کیا یا پائپ لگا کے پاک کیا؟ ایسا تو کچھ نہیں نہ ہے بھائی. جہاں طہارا کے بہت سے معنی ہیں, وہاں ایک معنی یہ ہے کہ بکھری ہوئی چیزوں کو یکجا کر دینا, اکٹھا کر دینا. تو کیا مطلب؟ مینا میں بکھرے ہوئے پتھروں کو اسماعیل اٹھا کے لاتے تھے, ابراہیم ایک پہ ایک پتھر رکھتے چلے جاتے تھے. بھائی یہ ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی طہارت. اس طرح سے پاک کیا. میں ایک منزل تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. اس طرح سے ہوئی خانہ کعبہ کی طہارت. یعنی لفظ طاہر کے جہاں بہت سے معنی ہیں, وہاں ایک معنی یہ بھی ہے بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر دینا. اب یہی چیز اس آیت پہ لے جائیے, کس پہ؟ اہل بیت کی شان میں جو آیت آئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہے نا کہ بھائی معاذ اللہ اگر یہاں بھی کوئی یہ تصور کرے کہ اہل بیت معاذ اللہ پاک نجس تھے, انہیں اس آیت کے ذریعے پاک کیا گیا, میں توجہ چاہتا ہوں, انہیں اس آیت کے ذریعے پاک کیا گیا, تو اس کا نظریہ بالکل غلط ہے. بس یہ آیت بھیج کے اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں سمجھ لو, اہل بیت کا نور بکھرا ہوا تھا, ہم نے چادر زہرا میں اکٹھا کر کے انما کی مہر لگا دی. صلوات پڑھیں محمد والے. اچھا, بنایا کس لیے کعبہ بنا؟ بھائی کیوں بنا رہے ہیں کعبہ؟ کہا اللہ کے لیے بنا رہے ہیں. میں نے کہا خلیل خدا, کعبہ اس کے لیے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے, مکان اس کے لیے جس کا وجود جسمانی ہے ہی نہیں. بھائی مکان اس کے لیے جس کا وجود جسمانی ہے ہی نہیں. شاید خلیل خدا, بہت جلدی شاید خلیل خدا جواب دے کہ نادان, تجھے نہیں معلوم, یہ محبت کا رشتہ ہے, یہ خلت کا رشتہ ہے. میں نے اس کے لیے گھر بنایا. اب اگر اسے مجھ سے محبت ہوگی تو اس گھر کو قبول کر لے گا. اس گھر کو قبول کر لے گا. اچھا, گھر قبول کیا اللہ نے, آج اسی گھر کا طواف کرتے ہیں. آج گھر بنا کس کے لیے؟ 4 چیزوں کے لیے خانہ کعبہ بنا جو قرآن کی آیت ہے. 4 چیزیں ہے نا. طواف للطائفین, طواف کے لیے, اعتکاف کے لیے, سجدے کے لیے اور رکوع کے لیے. بہت جلدی ہے. 4 چیزوں کے لیے بنانا خانہ کعبہ. کس کے لیے؟
للطائفین والعاکفین، طواف کے لیے بنا اور اعتکاف کے لیے بنا، سجدے کے لیے بنا اور رکوع کے لیے بنا۔ اچھا عزیزو، بنا کے جناب ابراہیم و اسماعیل چلے گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ جناب ابراہیم و اسماعیل نے 4 چیزوں کے لیے خانہ کعبہ بنایا، طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے، سجدے کے لیے، رکوع کے لیے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل چلے گئے بنا کے، کوئی بھی 4 چیزوں میں سے ایک چیز کعبے میں دکھائیے، 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کعبے میں دکھائیے۔ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا بت آ گئے کعبے میں بت آ گئے، لیکن ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کعبے میں انجام نہیں پائی۔ عزیزو، جب وہ گھڑی آئی 13 رجب کی اور فاطمہ بنت اسد چلی خانہ خدا کی جانب، اب جیسے ہی پہنچی اور پہنچ کے کہا، اے میرے پالنے والے، تو نے بلایا تھا میں آ گئی۔ اب سنیے گا عزیزو، تو نے بلایا تھا میں آ گئی۔ عزیزو کوئی تمہید نہیں، تو نے بلایا تھا میں آ گئی۔ اب یہاں پر لوگوں کا کہنا یہ ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ دیوار پھٹ گئی، دیوار میں در پیدا ہو گیا۔ فاطمہ بنت اسد کے آتے ہی دیوار نے در دے دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی دروازے میں قفل لگا تھا، ابو طالب ہی متولی تھے، چاہتے تو چابی فاطمہ بنت اسد لے کے آتی، قفل کھولتی، تالا کھولتی، اندر جاتی اور مولا کائنات کی ولادت ہوتی۔ لیکن جب در موجود تھا، اس در کو چھوڑ کے نیا در کیوں بنایا گیا؟ توجہ، پہلا نقطہ پڑھنے لگا ہوں خطابت کا۔ جب در موجود تھا تو در چھوڑ کے نیا در بنایا کیوں گیا؟ میں کہوں گا نادان، تجھے معلوم ہی نہیں، تجھے پتا ہی نہیں، بس جملہ سنیے گا، نادان تجھے معلوم ہی نہیں، تجھے پتا ہی نہیں، یہ جو پہلے سے در ہے نا، یہ در متولی کے لیے ہے، اور جو در اللہ بنا رہا ہے یہ ولی کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک صلوات بھی پڑھ لیں ملین کی عظمت محمد والے۔ اب کیا ہوا عزیزو؟ فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہوں، اور اس کے بعد حلال مشکلات، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جیسے ہی علی پیدا ہوئے، علی نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا، ایمان لے کے آیا ہوں، ایمان لینے نہیں آیا، ایمان لے کے آیا ہوں، ایمان لینے نہیں آیا۔ اب اسلام لفظیدہ، وہ خافیدہ، وہ پراگندہ ہوئے، بس میں سجود علی کے رد عمل میں طاقوں سے منہ کے بل گرنے لگے۔ یہ ابو تراب کا، تراب سے محبت کا پہلا رشتہ تھا۔ ارے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب عزیزو، سجدہ علی طویل تر ہوتا چلا گیا، اتنا طویل ہوا کہ رسول آ گئے، رسول نے طواف خانہ کعبہ کیا۔ اب ایک بات بتائیے، اب جو رسول نے یہ طواف خانہ کعبہ کرنا شروع کیا، کیا خانہ کعبہ کی 4 دیواری کا طواف کر رہے ہیں رسول؟ نہیں، اب تو کہنا پڑے گا نا بھائی، ایک بیٹے کا بھی طواف کر رہے ہیں، ایک ماں کی کا بھی طواف کر رہے ہیں، ایک بیٹا بھی ہے، ایک ماں بھی ہے۔ اب رسول طواف کر کے ایک جگہ پر رک گئے۔ جیسے ہی رسول رکے، فاطمہ بنت اسد خانہ خدا سے باہر آئی اور گل مراد کو رسول کی آغوش میں دیا اور دے کے کہا، یا نبی اللہ، میں اپنے بچے پال چکی، اب
اللہ کے ولی کو تو پال۔ اب عزیزو، رسول کی مسکراہٹیں ہیں، ان مسکراہٹوں کی چھاؤں میں مولائے متقیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ علی بڑے ہو جائیں تو اعلان رسالت کیا جائے۔ توجہ عزیزو، اب وہاں علی پیدا کہاں ہوئے؟ خانہ خدا میں۔ اب جو بچوں کے لیے جو بچہ، اس کے بعد تمام کروں کیونکہ میں 15-20 منٹ پڑ گیا، جو بچہ شورا کا وقت میں لے رہا ہوں بہرحال، ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ اب جو بچہ کہاں پیدا ہوا؟ خانہ خدا میں۔ جو بچہ خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے، اس کی مثال کس سے دی جائے؟ لوگ آئے، ظاہر سی بات ہے، ہمارے آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیسا بچہ ہے ذرا دیکھیں تو۔ اب لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے تشبیہ دینا شروع کرتے ہیں۔ آنکھیں دیکھو چچا پہ گئی ہے نا، منہ جو ہے خالو پہ گیا ہے یا باپ پہ گیا ہے، ہاتھ جو ہے خالہ پہ گیا ہے، پاؤں جو ہے خالو پہ گیا ہے یا ماموں پہ گیا ہے یا چچا پہ گیا ہے۔ بھائی تشبیہ دیتے ہیں نا لوگ، لیکن عزیزو جو بچہ خانہ خدا میں پیدا ہو، اب لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ ذرا بتائیے تو علی کے ہاتھ کیسے ہیں، علی کے پیر کیسے ہیں، چہرہ کیسے ہے، کیسا؟ ایک مرتبہ رسول نے ہاتھ اٹھایا، کہا ید اللہ، پیر دیکھا کہا رجل اللہ، چہرہ دیکھا کہا وجہ اللہ، سر دیکھا کہا رسول اللہ۔ ہے نا توجہ عزیزو؟ ایک مرتبہ جب نبی اللہ سے تشبیہ دینے لگے، سب خوش ہو کے سننے لگے۔ نبی نے کہا بس اتنا مختصر سمجھ لو کہ یہ نفس اللہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بلندر صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزو، مولائے متقیان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اس پہ بڑی بحث ہے، لمبی تقریر ہو جائے گی بہرحال، لیکن بس المختصر یہ کہ وہ آیا جو دنیا کی تقدیر سنوارتا ہے، اسی کی بارگاہ پناہ میں دست بستہ یہ دعا ہے کہ بار الہ اس محفل میں جس نے دامے درہمے سخن قدمے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، پالنے والے اس جشن کا واسطہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین مومنات دور دراز سے سفر کر کے ہمارے اس چھوٹے سے موضع میں آئے ہیں، بار الہ ان کی دلی حاجات، دلی خواہش کو پورا کر دے۔ بس عزیزو، 4 مصرے میں اپنے خصال پڑھتا ہوں، وہ پڑھ کے اس کے بعد انیس صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت ہے کرنے کو بہرحال، لیکن میں آپ کا وقت بالکل نہیں لوں گا۔ تقریباً 10 بج گیا ہے اور میرا ارادہ تھا کہ 10 بجے پہلا شاعر لگ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ چلیے 4 مصرے، اپنے ہی 4 مصرے سے یہی ایک مصرع میں نے دیا تھا کہ ہر طرف نور کی بارش ہے، علی آتے ہیں۔ مصرع یہی کا ہے، میں نے دیا تھا ہر طرف نور کی بارش ہے، علی آتے ہیں۔ تو ایک میرے موج صاحب اس زمانے میں آتے تھے، تو انہوں نے برجستہ مجھ سے کہا سناؤ رہے ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے انیس بھائی، بہرحال آپ شاعر ہیں تو مصرے پڑھ رہا ہوں۔ تو ایک ہمارے دوست تھے موج صاحب، وہ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس وقت ناظمیہ میں، تو انہوں نے کہا کیا مصرع دیا ہے، اس پہ قافیے نہیں آئیں گے، تو میرے منہ سے برجستہ نہیں آ رہا، بہت ہے ولی آتے ہیں اور یہ وہ، اس میں انی نکل آیا میرے منہ سے، تو کہنے لگا ماں انی بھی آتے ہیں، کوئی انی قافیہ ہے؟ ہم نے کہا کہ دیکھیے اچھا اس میں کوئی بہت بڑا شاعر واعر نہیں تھا، میں چھوٹا ہوں، ابھی بھی چھوٹا ہوں، سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اور سب سے چھوٹا شاعر بھی ہوں، اور شاعر بھی تو چھوڑی دی بہرحال، بہت کم کرتا ہوں۔ تو اس زمانے میں انی، وہ بس ایک بحث چل گئی تو انی میں نے دیکھیے کیسے لگایا تھا، ہے نا، تو میں نے کہا دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، شہر کے ظلم پہ رکھنے کو انی آتے ہیں،
شہرگے ظلم پہ رکھنے کو علی آتے ہیں. جو منافق ہے وہ اس بزم سے اٹھ جائے ابھی, ہر طرف نور کی بارش ہے, علی آتے ہیں. جو منافق ہے وہ اس بزم سے اٹھ جائے ابھی, ہر طرف نور کی بارش ہے, علی آتے ہیں. اگر دل سے کوئی لولا علی کہتا تو پھر وہ ہر جگہ اولا علی کہتا. سنیے گا جان میں سنیں, اگر دل سے کوئی لولا علی کہتا تو پھر وہ ہر جگہ اولا علی کہتا. اگر بغض و نفاق و کفر کا ہوتا نہ پروردہ تو تیرا باپ بھی مولا علی پر محمد والے محمد صلوات. اللہ